اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یضروا لن ہرگز نہیں یضرکم تم نقصان دے سکتے یا بگاڑ سکے کم تمہارے لیے کچھ نہ بگاڑ سکیں گے کم تمہارا الا مگر اعضاء بس کچھ تکلیف یا ستانے کے لیے سوائے کچھ ستانے کے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ یولوکم تو پھیر دیں گے تمہاری طرف ادبارہ اپنی پیٹھیں ادبارہ اپنی پیٹھیں وہ تمہاری طرف پھیر دیں گے ثم پھر لا ینصرون پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی دوری بات مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر ذلت رسوائی یا ذلت اینا جہاں کہیں بھی ما سکفو جہاں کہیں یہ پائے گئے الا بحبل من اللہ سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد سے وحبل من الناس اور لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے وباء اور وہ مستحق ہو گئے ہیں بغضب غضب ناراضگی من اللہ کی ناراضگی سے وضربت اور مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر مسکنۃ محتاجی ذالک یہ بھی انہم بے شک وہ کانو تھے یہ اس لیے کہ وہ تھے یکفرون کہ وہ کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے بھی آیات اللہ کی آیت سے وَيَقْتُلُونَ اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق وہ بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے ذالک یہ بیما جو کہ آسو یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے گزرنے والے تھے بنی اسرائیل 43 پیغمبروں کو قتل کیا بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو قتل کیا 112 علماء 112 علماء نے ان کو منع کیا تو انہیں بھی قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا لیسو سواء لیسو نہیں ہے سواء برابر یہ سب یکساں ایک جیسے نہیں ہیں من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے امتن ایک گروہ ہے قائمن جو حق پر قائم ہے یتلونا تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ کی آیات کا انا اللیلی رات کے وقت وہم اور وہ یسجدون اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں یومنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف بھلائی کا اچھائی کا وینہون عن المنکر وینہون اور منع کرتے ہیں عن المنکر برائی سے اور یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکیوں میں اچھے کاموں میں واولئک اور یہ وہ لوگ من الصالحین اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں وما اور جو یفعلوا اور جو یہ کریں گے من خیرن بلائی اچھے کام نیک کام فلن پر ہرگز نہیں یکفروہ ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کا واللہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالمتقین متقی لوگوں کو ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر اختیار کیا لن ہرگز تغنیہ ہرگز نہ بچا سکیں گے انہم ان سے اموالہم ان کے مال والا اور نہ اولادہم اور نہ ان کی اولاد من اللہ سے شیئن کچھ بھی ذرا برابر بھی وہ نہ ان کی اولاد اور نہ ان کے مال انہیں بچا سکیں گے واولئک اور یہ وہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہیں دوزخی ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے مثلو ان کی مثال ما جو ینفقون جو خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا ان کی اس دنیا کی مثال اس طرح ہے کمثلی اس مثال کی طرح ہے ریحن ایک ہوا ہے فیہا اس میں سرن ٹھنڈک ہے اصابت اور پہنچ گئی ہے ہر سن ایک کھیتی کو قومن ایسی قوم ظالموا جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے آپ پر ہی فاہلکتہ پھر فنا کر دے اس کھیت کو مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو اس میں سخت ٹھنڈک ہو لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے نفسوں پر
پھر فنا کر دے اس کھیت کو، وما اور نہیں ظلمہم اور نہیں ظلم کرتا ہم ان پر اللہ تعالیٰ، ولیکن اور لیکن انفسہم وہ اپنے ہی نفسوں پر، اپنی جانوں پر، یظلمون خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یثرب کے یہودی بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے، ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ سامان جنگ کی، اس میں بڑے جنگ آزما بہادر بھی تھے۔ انہوں نے یثرب اور اس کے ارد گرد دور دور تک قلعے اور گڑھیاں بھی بنا رکھی تھیں، یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادی میں بھی ان کے کئی مستحکم قلعے تھے۔ نیز ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بھی یہ تھی کہ وہ غریب الوطن، بے سر و سامان، مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہود ہمہ قوت و سطوت کبھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ درازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا لیا کریں، اور اگر انہوں نے دل کڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی کبھی ہمت کی تو پھر شکست کھا کر پاؤں سر پر رکھ کر بھاگیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات ناموافق تھے، لیکن قرآن نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ پوری ہو کر رہی۔ اگر کوئی جابر کسی کی دولت چھین لے اور اسے ذلیل و رسوا کر دے تو اسے ذلت کہتے ہیں۔ یہود کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دو قسم کی سزائیں دی گئیں، ایک تو یہ کہ ان کو عزت نفس سے محروم کر دیا گیا، وہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی ایک ایک پائی کے لیے جان دے دیتے ہیں اور ایسی رذیل و حقیر حرکتیں خوشی خوشی کرتے ہیں جن کو کوئی باغیرت باہمت انسان دیکھنا تک گوارا نہیں کر سکتا، اور جہاں بھی رہے بحیثیت قوم ذلیل و مفخور ہو کر رہے۔ اس کلام میں اب آیت کا معنی واضح ہو گیا کہ ویسے تو ان کے مقدر کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، ہاں دو صورتوں میں انہیں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد میں داخل ہو جائیں، اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پرامن شہری بن جائیں، پھر ان کے حقوق، ان کی عزت اور ناموس، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اور حبل من الناس سے یہ مراد لی گئی ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پناہی کرے تو اس کے سہارے انہیں طمانینت خاطر نصیب ہو سکتی ہے۔ اہل نظر سے مخفی انہیں کہ قلب اسلام میں اسرائیلی حکومت کا قیام یہود کا اپنا کارنامہ نہیں بلکہ مغربی سیاست کی ایک سازش ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے خلاف کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی بقا کا انحصار یورپ اور امریکہ کی امداد پر ہے۔ اگر وہ دستکش ہو جائیں تو یہ ریاست اپنی موت آپ مر جائے۔ یہ ایک غم انگیز اور ہوش ربا حقیقت ہے کہ اگر شرق اوسط کے مسلمان فرما روا باہمی رفاقت کا شکار نہ ہوتے اور مجاہدین اسلام سے عذر نہ کرتے تو یہ ریاست دنیا کے نقشہ پر موجود ہی نہ ہوتی۔ لیکن اب شرق اوسط کے سیاسی مطلع پر ایسے مردان کا رونما ہو چکے ہیں جن سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بتوفیقیہ اللہ تعالیٰ اس زقوم کے درخت کو ایک روز جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے۔ اس حقیقت کو پھر دہرایا جا رہا ہے کہ یہ پھٹکار ان کو بلا وجہ نہیں پڑی بلکہ ان کے یہ جرم تھے جن کی یہ سزا ملی۔ یہ سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں، بعض ان میں سے بڑی خوبیوں کے مالک تھے لیکن ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور نافرمان کثیر تعداد میں تھے۔ قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، حتیٰ کہ رفاہی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بیکار جائیں گے، اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا رفاہی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کو چاہیے دنیا میں
کتنی ہی شہرت ہو جائے، آخرت میں انہیں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔